منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ آیت المنافقی ثلاثن، شریعت نے منافق کی 3 علامتیں بیان کی ہیں۔ منافق جو ہوتا ہے نا، وہ کبھی اس پر مت جانا کہ یہ کرتا، یہ ٹوپی، یہ تسبیح، یہ پگڑی، یہ رومال، یہ جھبا کبا اور یہ بیت اور یہ جو بھی کچھ ہوتا ہے بظاہر دکھتا ہے سب بنانا چاہتے ہیں، تو یہ کوئی اصل تو نہیں ہے کہ اس آہستہ ہے کہ وہ یہ پہچانا جاتا ہے کہ ہاں یہ کوئی مسلمان ہے، ایمان والا ہے اور یہ آ رہا ہے، بااثر آدمی ہے، لیکن اس کے اندر کی تحقیق کوئی نہیں کر سکتا۔ بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس لباس کو پہننے کے بعد دھوکہ دھڑی بھی کر دیتے ہیں۔ تو ان سے بچنے کے لیے میں یہ 3 باتیں بتا رہا ہوں جو منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ تو سب سے پہلے فرمایا اذا خدث کذبا، کہ یہ جو آدمی بولتا ہے تو یہ کبھی سچ نہیں بولتا، جب بولے گا جھوٹ بولے گا۔ اور یہ وہ عمل ہے کہ آدمی کو جھوٹ بولنے والے کو پورے علاقے میں ایک ذلت اٹھانی پڑتی ہے، پھر اس کا اندرونی جو ایمان ہوتا ہے نا وہ بالکل ختم ہوتا جاتا ہے، کہ منافق کے پاس جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور جھوٹ کے بارے میں آتا ہے الا لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹا جو آدمی ہوتا ہے اس کے اوپر ایک اللہ کی لعنت ہوتی ہے، فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، اور جو ہے جس زمین کے اوپر کھڑا ہو کے جھوٹ بول رہا ہے اس زمین کی لعنت ہے، اور اس آسمان کی لعنت ہے، چاند سورج ستاروں کی لعنت ہے، اس گلی کوچوں کی لعنت ہے۔ حتیٰ کہ یہ آدمی اپنے آپ کو چاہے بھلے ہی بڑھتا رہے، لیکن یہ جھوٹ بولتا بولتا جو ہے نا اللہ کی طرف سے اتنی لعنتیں برستی ہیں کہ یہ آدمی ذلت اور رسوائی کے اندر ہی پھنس کر بھی اپنی عادت سے باز نہیں آتا، اس کا پیشہ بن جاتا ہے جھوٹ بولنے کا، اس کو مزہ آتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کو لڑواتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، مزے لیتا ہے، پتہ نہیں کیا کر جھوٹ بولنا ہے۔ تو بہرحال یہ پہلی علامت تھی، جھوٹ بولنے، جب بھی یہ بولے گا یہ سچ نہیں بولے گا، جھوٹ بولے گا۔ اور دوسری بات جو فرمائی وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، کہ جب بھی کوئی وعدہ کرے گا تو اس کو پورا نہیں کرے گا، وعدہ خلافی کرے گا۔ جب بھی وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے۔ آج ہمارے نبی کی شریعت اٹھا کر کے دیکھو، سیرت اٹھا کر کے دیکھو، میرے نبی کے پاس ایک آدمی نے وعدہ کیا کہ حضور آپ یہاں تشریف رکھ کے میں بھی آتا ہوں، اور وہ اللہ کا بندہ گھر پہ جا کے بھول گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دن ہو گئے وہیں پر قیام فرماتے رہے۔ اب اس کو کوئی ضرورت پیش آئی، وہ آیا، اور آنے کے بعد جب گھر سے باہر نکلا، بستی سے باہر نکلا، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہیں، تو وہ دیکھ کے بڑا حیران ہوا، بڑی شرم آئی، بڑی ندامت آئی اس کو، اور کہا کہ یا رسول اللہ میں تو بھول گیا تھا۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ تو اپنا وعدہ بھول سکتا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وعدہ نہیں بھول سکتا۔ تو ایسے بھی ہوتے ہیں وعدہ خلاف، اور ایک آدمی ہے کہ بس وعدہ کر لیا کسی سے، بھائی کسی کا مال دینا ہے کہ تم کو اتنا روپیہ دینا ہے، تمہارا یہ کام کرنا ہے، یہ ساری کی ساری باتیں آدمی وعدہ کر لیتا ہے پھر بھول جاتا ہے۔ تو وعدہ خلافی یہ بہت بڑا جرم ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمان کی پہچان نہیں ہے وعدہ خلافی کرنا، یہ منافق کی پہچان ہے وعدہ خلافی کرنا۔ تو اس بات سے عہد کریں، عزائم کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم وعدہ خلافی نہیں کریں گے۔ تیسرا فرمایا وَإِذَا تُمِنَ خَانَ، وَإِذَا تُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو امانت میں پھر وہ خیانت کرتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور چوتھی بات جو فرمائی وہ یہ ہے کہ جب کسی سے لڑتا ہے تو گالیاں بکتا ہے، راسی نہیں لڑتا، عقل سے کام نہیں لیتا، پھر یہ جو ہے گالیاں گفتار، یہ بری بری گالیاں بکتا ہے۔ جب گالی بکے گا پھر کیا ملے گی؟ ذلت ملے گی۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، یہ نبی کے فرمان ہیں، اور ہم نبی کے ماننے والے ہیں، نبی کے عاشق بھی بنتے ہیں، اور پھر آپس میں قوم کے اندر، قبیلے کے اندر، برادری کے اندر جھوٹ بولنا، اور جھوٹ بول کر ان کو آپس میں لڑانا، یا جھوٹ بول کر وعدہ خلافی کرنا۔ آج آدمی کر لے جو چاہے، من کی کرنا ہے کر لے، کتنے دن کی زندگی ہے،
برف کی طرح سلی ہے تیری، جیسے برف ہوتی ہے نا، کارخانے سے نکلتے ہی، ورک شاپ سے نکلتے ہی وہ برف کی سلی گھلنا شروع ہو جاتی ہے، تو تیری میری زندگی ہے ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد گھٹنی شروع ہو رہی ہے، اور ہر دن، ہر پل، ہر لمحہ ہمیں موت کے قریب کر رہی ہے زندگی، ہوتے ہوتے حتیٰ کہ زندگی کا وقت پورا ہو جائے گا۔ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب آ جائے گی تو ایک لمحہ کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ تو یہ جو ہے نا، ہمیشہ لڑنا جھگڑنا، گالی گفتار بکنا، یہ سب بری باتیں ہیں۔ ہمیں سچائی کے ساتھ رہنا ہے، اچھے اخلاق کے ساتھ رہنا ہے، اور اپنے یاری، رشتہ داری، گاؤں بستی، محلہ پڑوس، ہر ایک کے سنگ حسن خلوق، حسن الخلقی نصف الدین، حدیث ہے حسن الخلقی نصف الدین، کہ خوش خلقی جو ہے نا، اچھے اخلاق جو ہیں، یہ آدھا دین ہے۔ لیکن آج اخلاق کہاں بیان کرتا ہے آدمی؟ جہاں سے اس کا کوئی مطلب ہوتا ہے نا، کوئی افسر ہو، کوئی آقا ہو، وہاں حالانکہ کرنا چاہیے، لیکن آدمی مطلب کے لیے کرتا ہے۔ اگر یہی اخلاق اپنی بستی میں، اپنے گھر میں، اپنے علاقے میں، اپنے اطراف میں اگر کرے، تو پھر یہ آدمی عزت، یہ اخلاق سے بات کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی عزتوں میں اضافہ فرما دے گا۔ اس لیے بھائی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔